السلام علیکم۔ آج کی کہانی ہمیں لاہور سے عرفان صاحب نے بھیجی ہے۔ آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نے میٹرک کا امتحان دیا تھا اور ہماری چھٹیاں چل رہی تھیں اور ہم سارے دوست فارغ تھے۔ ہم 5 دوستوں کا گروپ ہے۔ ہماری دوستی بچپن کی ہے اور ہمارا زیادہ تر دھیان کوئی نہ کوئی نئی شرارت میں لگا رہتا تھا۔ ہم لوگوں کا سب سے پسندیدہ موضوع ہانٹڈ اور ہارر سٹوریز ہوتی تھی۔ یا ہمیں جیسے ہی پتہ چلتا تھا نا کہ کسی جگہ کوئی ہانٹڈ جگہ ہے یا کوئی گھر ایسا ہے جدھر پہ کہیں پہ کوئی اثر ہے یا کوئی بھی اس طرح کی بات سنتے تھے ہم لوگ فوراً جو ہے رات میں یا دن میں وہاں ضرور جا کے کوئی نہ کوئی ایک دوسرے کو ڈیر دیتے تھے کہ آج کون یہاں پہ رات گزارے گا، یا اس طرح کی ہم لوگوں کی نا یہ بچپن کی شرارت ہوتی تھی۔ اپنے علاقے کے ہر آسیب زدہ گھر یا قبرستان یا ہر جگہ سے ہم لوگ اچھی طرح سے واقف تھے، لیکن مزے کی بات ہم لوگ اس چیز کو اتنا مذاق میں لیتے تھے کہ ہم نے کبھی بھی کوئی چیز کہیں بھی محسوس نہیں کی تھی۔ چونکہ ہم 2 چھوٹے بھی تھے اور مذاق بھی بناتے تھے ان باتوں کا، تو کبھی کوئی خوف بھی محسوس نہیں ہوا۔ لیکن ایک واقعے نے ہماری پوری زندگی بدل دی تھی۔ یہ جولائی کے مہینے کی بات ہوگی۔ ہم سارے دوست ایک دن اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے اور معمول کے مطابق وہی جن بھوتوں کی کہانیاں چل رہی تھیں۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ ہماری گلی کے کونے پہ سے ایک لڑکا آ رہا ہے اور اس کی شکل اتنی خاص نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ رات کا اندھیرا تھا۔ وہ ہمارے پاس آ کے رکا اور اس نے ہم سے ہمارے علاقے کے ایک مشہور اسکول ہے اس کا راستہ پوچھا۔ ہمیں ویسے ہی شرارت سوجی ہوئی تھی، ہم نے اسے الٹا سیدھا راستہ بتا کے اور قبرستان کے راستے پہ بھیج دیا۔ اچھا، اس کے بعد وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا۔ تقریباً 2 دن گزرے ہوں گے۔ ہم پھر ویسے ہی شام میں بیٹھے ہوئے سارے دوست باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں دوبارہ وہ لڑکا نظر آیا۔ اس لڑکے کو دیکھ کے ہم لوگ سمجھ گئے کہ اب یہ ہم پہ غصہ نکالے گا کہ تم نے مجھے غلط راستہ کیوں بتایا تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ ہمارے پاس آیا اور ہم سے ایسے ہی نا دوستی بنانے کی باتیں کرنے لگا کہ میں بھی اس طرح کی جگہ جانتا ہوں، اور اس نے بھی ہمارے ساتھ گفتگو میں حصہ لے لیا، جیسے مطلب دوست بننے کی کوشش کی اس نے ہماری۔ باتیں کرتے کرتے اس نے ہم سے ذکر کیا کہ میں ایک جگہ جانتا ہوں، وہاں تم لوگ نہیں جا سکتے۔ مطلب وہ جیسے ہمیں ڈیر دے رہا تھا۔ ہم لوگ ویسے ہی مطلب ان باتوں میں ہماری ویسے اتنی زیادہ دلچسپی تھی کہ ہم لوگوں نے کہا کہ کون سی جگہ ہے، ہم سب وہاں چلیں گے۔ تو اس نے ہمیں جو جگہ بتائی وہ تقریباً ہمارے گھر سے 1 گھنٹے کے فاصلے پہ ہوگی۔ ویسے بھی ہم لوگوں کی چھٹیاں چل رہی تھیں، تو ہم نے اس سے کہا کہ تم کل رات میں 10 بجے ہمارے گھر آنا اور ہم سب یہاں سے اپنی اپنی سائیکلوں پہ اس جگہ چلیں گے اور رات وہاں گزار کے دکھائیں گے۔ اگلی رات پورے 10 بجے وہ ہمارے گھر کے پاس تھا۔ ہم سارے دوست اپنی اپنی سائیکل تھامے اس کے ساتھ اس جگہ نکل گئے۔ چلتے چلتے ہمیں ایسا لگا کہ جیسے آبادی بالکل ختم ہو گئی ہے اور کچی سی سڑک آ گئی ہے، دونوں طرف درخت ہی درخت ہیں۔ ہم لوگ جو ہے وہ تھوڑا گھبرا تو رہے تھے، لیکن شوق بھی چڑھ رہا تھا ہم لوگوں کو کہ ہمیں ضرور جا کے دیکھنا ہے کہ ایسی کون سی جگہ ہے۔ اب یہاں پہ ساری طرف درخت ہی درخت تھے، کافی گھوپ اندھیرا تھا اور بیچ میں کچی سی سڑک جا رہی تھی۔ اب ہمیں گھر سے نکلے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ اس کچی سڑک کے اختتام پہ ایک بڑی سی بلڈنگ تھی، لیکن وہ بلڈنگ بالکل کھنڈر حالت میں تھی۔ وہ 3 منزلہ عمارت ہوگی، لیکن لگتا تھا جیسے صدیوں سے وہاں پہ کوئی نہیں آیا ہو۔ اس نے بتایا کہ یہ ایک بہت پرانا ہوٹل ہے اور یہ کافی عرصے سے خالی ہے۔ تم لوگ اگر 1 رات مجھے بس یہاں رک کے دکھا دو تو میں تم لوگوں کو مان جاؤں گا۔ جس راستے سے ہم آئے تھے اور جس جگہ وہ بلڈنگ موجود تھی، خوف ہمیں بہت زیادہ آ رہا تھا، لیکن پھر بھی ہم نے کہا کہ ہم یہ ڈیر پوری کر کے دکھائیں گے۔ ہم نے اس بلڈنگ کے باہر اپنی سائیکلیں پارک کی اور اس کھنڈر نما دروازے کو آہستہ سے کھول کے ہم جیسے ہی اندر داخل ہوئے ہیں، اس قدر وحشت تھی اس عمارت میں کہ میں آپ لوگوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے اتنی وحشت آج تک کہیں محسوس نہیں کی۔ اندر گھپ اندھیرا تھا،
کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے ٹارچ آن کیا اور آہستہ آہستہ اندر کے کمروں کی طرف بڑھنے لگے۔ کچھ کمروں کے دروازے بالکل ٹوٹے پھوٹے تھے، ہر طرف گرد تھی، لیکن انتہائی سناٹا اور خاموشی ہونے کے باوجود ایسا لگتا تھا جیسے ہر طرف سے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ اتنا خوف سوار تھا ہمارے دلوں میں کہ میں آپ لوگوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ اتنا کبھی بھی نہیں ڈرے تھے۔ ابھی ہم نے ارادہ ہی کیا تھا کہ ہم سیڑھی سے اوپر والے کمرے کی طرف جائیں گے کہ زوردار طریقے سے اوپر کی منزلوں کے سارے دروازے بجنا شروع ہو گئے۔ لگتا تھا کہ کوئی ہتھوڑوں سے سارے دروازوں کو بری طرح پیٹ رہا ہے اور وہ سارے دروازے ٹوٹ کے گر جائیں گے۔ ہمارے خوف کے ہم لوگوں کی جان نکل گئی۔ ہم لوگوں نے وہیں ٹارچ پھینکے اور ہم لوگ بلڈنگ سے باہر نکل آئے۔ کانپتے کانپتے ہاتھوں سے ہم لوگ اپنی سائیکلیں پکڑ رہے تھے اور وہاں سے پلٹ رہے تھے کہ اچانک ایسا لگا کہ تیسری منزل پہ سے ایک چھوٹی سی بچی ہے جو ہمیں ہاتھ ہلا رہی ہے۔ ڈر کے مارے ہماری چیخیں نکل گئیں۔ ہم نے سائیکل پکڑی ہے اور دوڑ لگا دی اپنے گھر کی طرف اور پلٹ کے نہیں دیکھا۔ بس گھر آئے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ ایک ہفتے تک اپنے گھروں سے نہیں نکلے تھے۔ مجھے شدید بخار چڑھ گیا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ میں جب آنکھیں کھولتا ہوں مجھے وہی لڑکی نظر آتی ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جتنا خوف اور جتنی وحشت میں نے اس جگہ محسوس کی تھی اتنی میں نے کبھی زندگی میں محسوس نہیں کی۔ اس کے بعد مجھے بہت برے برے خواب آنا شروع ہو گئے تھے۔ میں جب آنکھیں کھولتا تھا مجھے لگتا تھا کہ میرے کمرے کے کونے میں کوئی کھڑا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، اور مجھے مستقل ایسا ہی محسوس ہوتا تھا کہ جیسے گھر میں کوئی ہے، کوئی ایسی شیطانی طاقت ہے جو اس بلڈنگ سے میرا پیچھا کرتے کرتے میرے ساتھ آ گئی ہے۔ میرے گھر والے بھی بہت پریشان ہو گئے کیونکہ میں اچانک رات کو چیختے چیختے اٹھتا تھا۔ جب میری طبیعت بہت بگڑنا شروع ہوئی تو ابو نے پتہ کر آ کے ایک بڑے عالم صاحب ہیں ان کو گھر بلوایا۔ انہوں نے میرے اوپر دم کیا، 1 مہینے تک میرا علاج چلا۔ اس کے بعد جا کے میری طبیعت بہتر ہونا شروع ہوئی اور اس کے بعد میں نے توبہ کی۔ میں نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ کبھی ان طاقتوں کے ساتھ کوئی مذاق نہیں کروں گا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ لڑکا جس نے ہمیں اس کھنڈر عمارت کے بارے میں بتایا تھا اور ہمیں وہاں لے کے گیا تھا، اس رات کے بعد میں نے آج تک کبھی اس کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ اللہ جانے وہ کون تھا، اور ہم نے اس کے ساتھ جو مذاق کیا تھا کہ اسے غلط راستہ بتایا تھا، اس نے ہم سے کسی بات کا بدلہ لیا تھا۔ بہرحال وہ ہمیں ایک سبق سکھا گیا تھا کہ ہمیں ان شیطانی طاقتوں کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے اور ان باتوں کو بالکل معمولی سمجھ کے ان کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔